الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، پروگرام میں آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ حسب معمول ہم اپنے ٹاپک کی طرف سب سے پہلے آتے ہیں۔ لفظ پیر سے کیا مراد ہے اور اس کے حقیقی معنی کیا ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت ہی ضروری موضوع ہے جو آج آپ نے چھیڑا ہے، اور بہت غلط العام ہو رہا ہے۔ اچھا، اس پہ بہت کنفیوژن ہے، اسے لوگوں نے بہت غلط معنی پہنا دی ہے۔ صحیح۔ پیر فارسی کا لفظ ہے بنیادی طور پر، اور پیر کا معنی ہے بوڑھا آدمی۔ اچھا، عمر رسیدہ بندے کو فارسی میں پیر کہتے ہیں۔ پیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم کا جو پہلا ترجمہ ہوا غیر ملکی زبانوں میں وہ فارسی تھی، اور فارس میں بڑے محققین، محدث، فقہا، مفسر، بڑے اعلیٰ پائے کے لوگ ہوئے۔ تو یہ فارسی اصطلاحات بنیادی طور پر در آئی ہیں۔ صحیح۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ برکات نبوت علی صاحب الصلاۃ والسلام کے دو حصے ہیں: تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، برکات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعلیمات میں سر فہرست قرآن کریم ہے، مخلوق کو حضور کی زبان اطہر سے پہنچا، وہی حضور نے سنی، کوئی دوسرا اس کو سننے والا نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور حدیث پاک ساری تفسیر ہے قرآن کی، شرح ہے، سنت یا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی تفسیر ہے قرآن کی۔ اب علوم حاصل کرنے کے لیے مکمل علم یہ ہے کہ آپ وہ الفاظ ظاہری تعلیم بھی حاصل کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، قرآن، حدیث، فقہ، صحیح۔ اور اس میں جو کیفیات تھیں وہ بھی پائیں۔ ہر جملے میں جو زبان پہ آتا ہے کیفیت ہوتی ہے۔ کوئی بندہ کسی دوسرے کو گالی دیتا ہے تو اسے غصہ کیوں آتا ہے؟ غصہ تو ایک کیفیت ہے، بالکل ٹھیک۔ وہ الفاظ سے نہیں آتا۔ اس کے اندر جو نفرت کا پہلو چھپا ہوا ہے وہ اس کے دل پہ وارد ہو کر اس کے اندر غصہ بھڑکاتا ہے۔ بالکل صحیح، ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ایک بندہ کسی کو دعا دیتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، کیوں خوش ہوتا ہے تو الفاظ ہی، بالکل صحیح۔ لیکن ایک کیفیت ہے جو اس پہ خوشی وارد کرے۔ اگر عام متکلم کا یہ حال ہے، بات کرنے والے کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا عالم کیا ہو؟ بے شک، بے شک۔ تو کچھ لوگوں نے قناعت کر لی کہ ظاہری الفاظ مبارک ازبر کر لیے، ان پر یقین بھی کر لیا، ان پر عمل بھی کر لیا، اور یہ نجات کے لیے کافی بھی۔ کچھ اس سے زیادہ اولو العزم نکلے، انہوں نے کہا وہ کیفیات بھی آنی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقیات کی بات کرتے ہیں تو اخلاقیات کی کیفیت دل میں آنی چاہیے۔ اللہ اکبر، بے شک۔ سچ بولنے کا کہتے ہیں تو دل میں سچ بولنے کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ جھوٹ سے روکتے ہیں تو جھوٹ کے خلاف دل میں نفرت آنی چاہیے۔ جنت کی بات کرتے ہیں تو ایک کیف دل میں جنت کا آنا چاہیے۔ جہنم کی بات ہوتی ہے تو ایک سنسنی خیز لہر اندر دوڑنی چاہیے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو جن لوگوں نے یہ کیفیات حاصل کی، صحابہ کو تو ایک نگاہ میں مل گئیں، بالکل ٹھیک۔ اور وہ اتنی قوی ملی کہ تابعین کو بھی ایک نگاہ میں مل گئیں، تبع تابعین کو بھی ایک نگاہ میں مل گئیں۔ یہ قوت تھی دینے والے کی، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ 3 نسلوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد حاصل کرنا پڑی۔ اب جن لوگوں نے محنت کی، عمریں لگائیں، کیفیات حاصل کرنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ کوئی جملہ سنیں اس کی کیفیت دل پہ وارد کریں، یہ آسان نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، فرمایا اگر آج قیامت قائم ہو جائے، سب کچھ سامنے آ جائے تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہو۔ یعنی وہ جنت، دوزخ، حشر کی کیفیات دل میں اس طرح وارد ہیں جیسے میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ بالکل اگر ہو جائے تو کوئی حیرت نہیں ہوگی، سب کچھ میرے سامنے۔ بالکل صحیح۔ تو اس میں لوگوں نے عمریں لگائیں تو عموماً اس قابل ہونے تک کہ وہ کیفیات سمو سکیں عمریں گزر جاتی تھیں، بوڑھے ہو جاتے تھے۔ تو لفظ ان کے لیے پیر منتخب ہوئے سبحان تھے۔ اللہ، اکثر بزرگ ہی سبحان ہوتے اللہ، تھے، بوڑھے ہوتے تھے، عمر رسیدہ ہوتے تھے۔ بالکل صحیح۔ اللہ اکبر، تو یہ پیر کی ڈیفینیشن ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب اس سے ہمیں لینا کیا ہے؟ پیر ہے کون؟ وہ جس نے عمر لگا کر محنت کر کے وہ کیفیات حاصل کی۔ اب جس کے پاس وہ ظاہری الفاظ نہیں ہیں، وہ کیفیات کیسے پا سکتا؟ صحیح۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ علوم ظاہری میں بھی عالم ہوتا ہے، ان علوم کی کیفیات بزرگوں کے دل، چونکہ کیفیت تو دل سے دل کو جاتی ہے، الفاظ دماغ سے دماغ کو جاتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو جن لوگوں نے وہ کیفیات حاصل کی وہ پیر کہلائے۔ مرید ہوتا ہے ارادہ کرنے والا، صحیح۔ یہ ارادہ سے، اس کی بیس ارادہ ہے۔ مرید کسی کام کو طے کر بھی یہ میں نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جس نے ارادہ کر لیا کہ مجھے شیخ کے سینے سے یہ برکات حاصل کرنی ہے، وہ مرید ہو گیا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اب پیر مرید کا رشتہ فقط یہ رہ گیا کہ پیر وہ ہے جس کے پاس علوم ظاہر بھی ہوں اور ان کی کیفیات قلبی بھی ہوں، اور صرف ہوں نہیں، وہ آگے دینے کی قوت بھی رکھتا ہو۔ صحیح۔ کیونکہ بہت سے لوگوں کے پاس بہت سی چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ آگے دے نہیں پائے۔ ایک بندہ فاضل ہے، وہ تقریر نہیں کر سکتا، مضمون لکھ لیتا ہے۔ ایک فاضل ہے، بڑا اچھا لیکچر دیتا ہے، مضمون نہیں لکھ سکتا۔ مختلف قابلیتیں ہیں لوگوں میں، تو جس میں یہ قابلیت ہو کہ اس نے اللہ کے کرم سے وہ کیفیات حاصل کی، علم ظاہر حاصل کیا ہو، اس کی کیفیات حاصل کی، پھر یہ قوتوں کو آگے دے بھی سکتا ہو، بالکل ٹھیک، وہ پیر کہلایا۔ وہ پیر کہلائے، بالکل صحیح۔ مرید ارادہ کرنے والا اس بات کا ارادہ کرتا ہے کہ اس کے سینے سے وہ خزانہ حاصل کروں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کام تو محدود ہو گیا، پیر کا کام کیفیات کا دینا، مرید کا کام کیفیات کا لینا۔ بالکل ٹھیک، بات ختم ہو گئی۔ اور کتنا خوبصورت رشتہ۔ اب اس کو ہم نے
لتھڑ دیا ہندوازم میں صحیح، یا عیسائیت میں یا جوڈازم میں، یہودیت میں، کہ پیر صاحب گناہ بھی معاف کر سکتے ہیں، پیر صاحب اولاد بھی دے سکتے ہیں، پیر صاحب بارش بھی برسا روک سکتے ہیں۔ بھائی پیر تو خود پیر ہے، اللہ اکبر، سارے پہ اٹھنے والا بندہ ہے، اپنی اللہ ٹانگوں اکبر۔ پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ تو آپ کا خود کیا پیر ہے، کرے گا؟ وہ سبحان تو اللہ، خود پیر ہے، سبحان اللہ، بوڑھا ہے، سبحان بزرگ اللہ۔ ہے۔ پھر انہیں مرشد کہا جانے لگا، پھر نہایت احترام سے شیخ کہا جانے لگا، تو سارے ادب کے احترام کے الفاظ ہیں۔ ہمارے ہاں ہمارے سلسلہ عالیہ میں ہم اپنے حضرت جی کو استاد کہتے تھے۔ اچھا، استاد جی کی یہ بات، استاد جی کے پاس جانا ہے، حضرت کو مخاطب بھی کرتے تھے، استاد جی یہ گزارش ہے، اچھا، پیر نہیں کہتے تھے، صحیح صحیح، استاد کہتے تھے، کیونکہ بیسیکلی پیر از اے ٹیچر، واہ، سبحان اللہ، پیر استاد ہے۔ استاد ہے، ہم نے سیکھنا ہے، پیر نے سکھانا ہے۔ سیکھنا ہم نے کیا ہے کہ ہمارا رشتہ اللہ سے ایسا استوار ہو جائے کہ ہماری امیدیں غیر اللہ سے ہٹ جائیں، سب بھروسے سبحان اللہ اللہ، پر چلے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارا رشتہ دل سے ذات نبوت سے ایسا پیوست ہو جائے کہ ہم موت تو قبول کر لیں، آپ کی نافرمانی نہ کریں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، تو بنیادی طور پر آپ کے بہت سے میڈیا والے یہاں آتے ہیں، وہ پیر محمد اکرم، پیر عبدالقدیر، یہ غلط کہتے ہیں۔ ہم صحیح، پیر نہیں ہیں، استاد ہیں۔ استاد ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم اپنے شیخ کو استاد ہی کہتے کہتے تھے، تھے۔ ہم بنیادی طور پر استاد ہیں۔ عمر لگائی ہے، 80 برس لگائے ہیں سیکھنے میں، 60 برس میں نے سیکھنے میں لگائے ہیں۔ سبحان اللہ، آنے والوں کو سکھانا، ان کی تربیت کرنا، اور یہ بڑا نازک کام ہے۔ یہ آپ ایسا سمجھیں کہ جیسے پنکھڑیاں جوڑ کر پھول بنانا پڑے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی ایک ایک پنکھڑی جوڑ کر آپ کو پھول بنانا پڑے۔ یہ کیفیات قلبی ہیں، آپ ایک ایک ادا سے، ایک ایک فکر سے، اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ پیر یا شیخ یا استاد کو اپنی سوچ تک پاکیزہ رکھنی پڑتی ہے۔ اللہ اکبر، مشکل کام، کیفیات کا سبحان رشتہ اللہ، اتنا نازک ہوتا ہے کہ اگر پیر صاحب غلط سوچنا شروع کر دیں تو سارے ارادت مندوں کی سوچ غلط ہو جائے۔ صحیح، اگر صحیح، واقعی وہ وہ استادی شاگردی سبحان یا وہ اللہ، کیفیات وہ استعداد ان کے اندر وہاں موجود صرف ہے، نام ہے ہی نہیں، وہ تو ایک الگ بات۔ صحیح صحیح، تو استاد ہونا خود کو پابند کرنا ہے کہ ہم تنہائی میں بھی برائی سوچیں بھی نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ پھر ہماری سوچ بھی ان کیفیات میں سفر کرتی ہے جو دل سے جاتی ہیں۔ سوچ تو ایک دل کی کیفیت، بے شک، بے شک، سوچتا دماغ ہے، لیکن اس کے اثرات، بخارات دل سے اٹھ کر دماغ میں سوچیں بنتی ہیں۔ اللہ تو جب دل کی کیفیت آپ آگے ٹرانسفر کریں گے، منتقل کریں گے، تو وہ غلط سوچ بھی جائے گی۔ اگلے کا کردار بجائے سنورنے کے بگڑنے بگڑ بھی کا سکتا ہے۔ اندیشہ ہے۔ تو یہ بڑا نازک کام ہے، اللہ اکبر، اسے مذاق بنا دیا گیا۔ کچھ لوگ پیر بن گئے، ان کو معاش کا ذریعہ مل گیا، شیرینیاں لے کر مزے کرنے لگے۔ کچھ لوگوں نے سمجھا پیر کو پیسے دے دیا، ہمارے گناہ ہمارے یہ کام ختم بھگتے گا، بس، صحیح بات، ہمارے سارے کام کر دے گا۔ وہ خود کھانے میں آپ کا محتاج ہے، صحیح بات، آپ کے کون سے کام کرے گا؟ صحیح بات ہے، تو یہ اس میں اللہ بہت اکبر، اب آ گئی ہے، اس پر بہت سے خلاف چڑھ گئے ہیں، اور اس میں بہت الجھو آ گیا ہے، اور اس کی اصل جو حقیقی جو ڈیفینیشن ہے وہ تو غائب ہو گئی ہے۔ وہ غائب ہو اب گئی ہے، کوئی پیر کوئی درد ٹھیک کرتا ہے، کوئی بیماری کا علاج کرتا ہے، کوئی اولاد دیتا ہے، کوئی بارش برساتا اللہ ہے۔ اکبر، تو اس کے علاوہ بتوں کو، ہندوؤں کو بتوں سے کیا امیدیں؟ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، اگر یہ امیدیں ہمیں ایک
آدمی سے ہیں تو انہوں نے ان ایک کو پتھر سے بت سے وابستہ کوئی شک کرنی، فرق کیا رہا؟ کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، بالکل ایسے ہی ہے، ہاں جی. بالکل ایسے ہی تو ہے. دراصل بنیادی طور پر یہ رشتہ ہے کیفیات کو آگے منتقل کرنے کا. اس اور میں علماء فرماتے ہیں کہ اس کے 2 درجے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بندہ کچھ علم، عالم تو بہت بڑی بات ہے، لیکن کم از کم روزمرہ کی ضروریات کا علم رکھتا ہو. یہ جائز ہے، ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اخلاقیات کی حدود کیا ہیں، عبادات کیا ہیں، پاک پلید کیا ہے، اور وہ آپ کی رہنمائی کر سکے کہ بھئی ایسا کرو. صحیح. یہ کم از کم رشتہ ہے پیر مرید کا، کہ مرید کی رہنمائی وہ کرتے. اسے بیت اصلاح کہتے ہیں صحیح. کہ آپ روزمرہ کے امور پیر سے رہنمائی لے کر ادا کرتے. اگر آپ نے بیعت کرنی ہے برکات کی، جسے بیعت تصوف کہتے ہیں، یا کیفیات کی، تو پھر وہ بندہ چاہیے جس میں یہ اہلیت ہو کہ وہ کیفیات عطا کر سکے. سبحان اللہ، سبحان اور اللہ. اس کی کم از کم شرط علماء تصوف نے، مجددین تصوف نے یہ رکھی ہے کہ کم از کم وہ فنا فی الرسول تک کیفیات عطا کر سکتا ہو. سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ. کم از کم ہے. کم از کم ہے. تو سبحان پھر اللہ. اسے آپ پیر یا استاد یا شیخ اختیار کریں اور وہ آپ کے قلبی کیفیات کی تربیت کریں. اللہ اکبر. اپنے سینے سے وہ امانتیں نکال کر آپ کے دل کو روشن کرے، سبحان اللہ، اور آپ سبحان اللہ. جیتے تو اس دنیا میں ہو، بستے جنت میں ہو. اللہ اکبر. بے شک، بے کہ شک، دنیا تو دل کی ہے نا. بے شک. ایک بندہ دھوپ میں کھڑا خوش ہے، دوسرا سائے میں بیٹھا پریشان ہے. اس کا دل پریشان ہے، وہ اس اے کا سی دل میں خوش بیٹھا ہے، پریشان ہے. اس کا دل خوش ہے، یہ دھوپ میں دھوپ کھڑا بھی خوش ہے. کہ نہیں؟ سبحان اللہ. کیفیت یہاں دل سے ہے. یہ کیفیت ہے. موسم سبحان اللہ. دل کے ہیں، تو دل کے موسم وہ آ جائیں جو مرنے کے بعد، قیامت کے بعد نصیب ہوں گے. بندہ یہی دال روٹی کھاتا ہو، اسی لیل و نہار میں بسر کرتا ہو، انہی لوگوں میں جیتا ہو، لیکن بستا جنت میں ہو. سبحان اللہ، سبحان تو اللہ. یہ تو حاصل ہے یہ پیری حاصل ہے، یہ مریدی. حاصل ہے. اور اگر یہ نہیں ہے تو پیچھے تو ہندوازم پھر رہ جاتا ہے. انہوں نے ایک پتھر کو بنا لیا کہ اس میں دیوتا سما گیا ہے. ہم نے ایک فرد کو بنا لیا کہ اس میں وہ قوت آ گئی ہے. اللہ اس سے معاف کرے، کیونکہ یہ معاملہ بہت نازک ہے. بے شک، بے شک. اور بڑا اہم موضوع بڑا تھا آج کا، اور اس پہ بات کرنا بہت بڑا ضروری تھا. اہم ہے، اور اس میں اور بہت رنگامیزی کر بہت دی گئی ہے. خوبصورتی سے آپ نے رہنمائی اللہ فرمائی ہے. کرے اور آج ہمارے اگر یہ سامعین کو، رشتہ اپنے معنوں میں قائم ہو جائے تو کیا ہمارے بات ہے. سامعین کو کچھ سمجھ آ جائے. ضرور انشاءاللہ. حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے. کافی سارے سوالات ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے تو ان سوالات کو پروگرام میں شامل کریں گے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 033349555021. اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. اس کے لیے almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ کوسچن کے آپشن میں جا کر سرچ کوسچنز کے ذریعے اپنے سوال کو ایک بار سرچ کر کے دیکھ لیں. اگر آپ کا موضوع پہلے ہی پروگرام کا حصہ بن چکا ہے تو آپ متعلقہ پروگرام میں اپنے سوال کا تفصیلی جواب سن سکتے ہیں. بصورت دیگر آپ اپنا سوال ہمیں سینڈ کر دیجئے، ہم اسے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. ناظرین محترم، آپ کے تمام بھیجے گئے سوالات اس ویب سائٹ میں محفوظ ہو جاتے ہیں. آپ انہیں نام، شہر یا موضوع کے اعتبار سے کبھی بھی سرچ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اس ویب سائٹ میں قرآن کے آپشن میں جا کر حضرت جی کے اردو اور انگلش میں تراجم اور حضرت جی کی پنجابی اور اردو میں بیانیہ تفاسیر سے بھی فیض یاب ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ناظرین محترم ایک مختصر کمرشل بریک. حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.
प्रिया में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन मोहतरम। आपके सवालात और रहनुमाई के लिए हमारे साथ मौजूद हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब हज़रत अमीर मोहम्मद अकरम अवान साहब। हज़रत जी, सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। राशिदा है सरगोदा से, ये कहती हैं अस्सलाम वालेकुम प्यारे हज़रत जी, अल्लाह आपको सेहत कामला के साथ दुनिया व आखिरत की फलाह नसीब फरमाए, आमीन। मैं कैंसर की मरीज़ा हूँ, आपसे नक्श लेकर पी रही हूँ। मेरे वालिद साहब के मोरे ख़राब थे, मैं आपकी तरफ आई तो उनके लिए और बच्चों की नज़र के लिए गालबन वहाँ सुल्तान साहब होते हैं, उनसे नक्श लिए। घर आई तो कमज़ोरी की वजह से थक गई और नक्श साइड टेबल पर रख दिए। अगले दिन मेरी केमोथेरापी थी, मैं सुबह उठकर हॉस्टल चली गई। पीछे से स्वीपर आया, काम करवाने वाले ने ध्यान न दिया और साइड टेबल साफ़ कर दी। मैंने वापस आकर पूछा तो उसने कहा साइड टेबल के सारे कागज़ मैंने फेंक दिए हैं। मुझे अब बहुत पछतावा और दुख होता है कि मुझे वहाँ रखने नहीं चाहिए थे, क्योंकि आपने एक मर्तबा फरमाया था कि ये अल्लाह का नाम होता है। अब इस गलती का कोई कफ़ारा अदा करूँ? इस गलती की अल्लाह से माफ़ी मांगती हूँ, आप भी मुझे माफ़ फरमाएँ और दुआ फरमा दें कि अल्लाह इससे मुतल्लिक़ बेचैनी दूर फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, ये अस्माए इलाही होते हैं या आयात कुरानी होती हैं, और इनमें एक अजीब बात है कि आप इन्हें बेध्यानी से रख दें तो स्वीपर साफ़ न करे, ये फिर आपको मिलते नहीं हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल, ये इनकी खसूसियत है सही, कि आप इन्हें परस में या संभाल कर न रखें, कहीं आम मेज़ पे टेबल पे रख के देखें फिर नहीं मिले। सही सही। तो वो स्वीपर ने शायद वो साफ़ न किए हों, उससे पहले ही वो गायब हो जाते हैं मिन जानिबिल्लाह। कोई मुझे भी इसकी समझ नहीं आती, इसमें क्या हिकमत इलाही है, लेकिन लापरवाही करें नक्श गायब हो जाते हैं, मिलते नहीं। सही, ये अलग मर्जी। तो इसका कफ़ारा बेटे ये है, नक्श मैं ही देता हूँ सुल्तान को लोगों की आसानी के लिए, कि जो भी आए उसे मेरा इंतज़ार न करना पड़े, बाहर से नक्श ले चला जाए, उनमें वही बरकत है अल्हम्दुलिल्लाह। आप कोई बंदा भेजकर और नक्श मंगवा भगवान बिल्कुल ठीक। जो हो गया अल्लाह माफ़ फरमा। सुभान अल्लाह। आयशा ज़हीर है मैनचेस्टर यूके से, अस्सलाम वालेकुम हज़रत जी और मुनव्वर अतीक, मैं आपका प्रोग्राम बहुत एंजॉय करती हूँ और यूट्यूब पर रोज़ाना देखती हूँ। अल्लाह ताला आप दोनों को लंबी ज़िंदगी और सेहत अता फरमाए। मेरा सवाल यह है कि अगर हम किसी ऐसी महफ़िल में बैठे हों जहाँ पे दिल ना लगे क्योंकि गैर इस्लामी बातें हो रही हों, तो क्या करना चाहिए? किस तरह उन लोगों का दिल दुखाए बगैर उनसे दूर हो जाना चाहिए? इसी से रिलेटेड एक और सवाल है कि जब मैं ज़िक्र ख़फ़ी सही तरह से करने लगी हूँ, मुझे मेरे दोस्तों के साथ वक्त गुजारना अच्छा नहीं लगता। मुझे महसूस होता है कि मैं वक्त ज़ाया कर रही हूँ। तो क्या मुझे उनसे दूरी इख्तियार करना चाहिए? और उन्हीं फीलिंग्स की वजह से मैंने उनसे बातचीत कम कर दी है और वो मुझसे पूछते हैं कि क्या बात है, मगर मुझे समझ नहीं आती कि उन्हें क्या जवाब दूँ। मेहरबानी फरमा देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, अच्छी मुनासिब बात तो ये है कि जिस महफ़िल में ऐसी गुफ्तगू हो, मुमकिन हो तो अच्छे आसान तरीके से उठ जाया करें। मुझे काम याद आ गया, मुझे ये करना है, मुझे वहाँ जाना है। अगर ये भी न हो सके तो उस पर ध्यान न दें, खामोशी से बैठे रहें, उसमें हिस्सा न लें। लेकिन मुनासिब ये है कि माजरत करके उठ जाएं, उन्हें महसूस भी ना हो, किसी काम का बहाना करके माजरत करके उठ जाएं। दूसरी बात यह है बच्चे कि अल्लाह शराकत पसंद नहीं करता। जब कोई अल्लाह की तलब में निकलता है तो वो दूसरों की तलब ख़त्म कर देता। ये हमारे दुनियावी दोस्त जो हैं, ये इस राह की रुकावट बनते हैं, वक़्त ज़ाया करते हैं। तो छोड़ नहीं देना चाहिए, लेकिन तवाज़ुन रखना चाहिए कि मैं अपने काम पे कितना वक्त दे रही हूँ और दोस्तों को कितना दे, तो उसमें थोड़ा सा तवाज़ुन होना चाहिए। अपने मकसद को ज़्यादा वक्त देना चाहिए। दुनिया में ज़िंदा रहने के लिए दोस्तों की भी ज़रूरत है, कुछ वक्त उन्हें भी मुनासिब देना चाहिए। हो सकता है कभी आपसे ही कुछ वो भी सीख ले। सुभान अल्लाह। अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए।
اور اگر وہ پوچھتے ہیں کہ وجہ کیا تو انہیں بتائیں کہ بھی میں تو اس شغل میں ہوں، آپ بھی آ جائیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وجہ بے شک، بتا دیں۔ وجہ تو بتانے کی ہے کہ بھئی ادھر بڑا مزہ ہے، زندگی کا لطف ہے، ادھر بڑا ذوق پیدا ہوتا ہے، ادھر بڑا لطف، آپ بھی آ جائیں۔ تو آخر وہ بھی بنیادی طور پر تو مسلمانوں کے بچے ہیں، بے شک، تو ہو سکتا ہے اللہ کرے وہ بھی آ جائیں۔ ہاں جی، بے شک۔ حضرت جی ایک سوال ہے، یہ خوشاب سے انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا، اور یہ کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوں اپنی فیملی کی وجہ سے۔ میرے 4 بچے ہیں اور میرے بڑے بیٹے کی عمر اس وقت 15 برس ہے۔ میری بیگم کی حرکات و سکنات کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے اسے حالت غیر میں ایک دفعہ دیکھ بھی لیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، لیکن میں نے اسے معاف کر دیا، اسے کچھ کہا نہیں۔ اس کو معاف کرنے کے بعد پھر مجھے خیال آیا کہ میں نے یہ صحیح کیا یا غلط کیا۔ آپ پلیز رہنمائی فرما دیجئے کہ کیا یہ عمل میرا درست ہے۔ دوسرا دعا فرمائیے کہ یہ حالات ٹھیک ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے، بنیادی سوال یہ ہے کہ مرد کی نسبت عورت کو حیا زیادہ عزیز ہوتی ہے، اور عورت صرف جنس کی بھوکی نہیں ہوتی، اس کی فطرت میں ہے اسے محبت چاہیے۔ ایسی خواتین بھی ہیں جن کے مرد جنسیت کے اہل نہیں تھے، لیکن ان سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے، تو انہوں نے بغیر جنسی ملاپ کے ان کے ساتھ عمریں بسر کر دی۔ بالکل صحیح۔ یہ غلطیاں کیوں کرتی ہیں؟ انہیں آپ ایک چیز کی طرح ہینڈل کرتے ہیں، ایک بیڈ کی طرح، ایک چارپائی کی طرح، ایک بستر کی طرح، ضرورت کی ایک چیز ہے، بچے پیدا کرنے ہیں، اس نے پالنے ہیں، تو اس سے اس کی تسلی نہیں ہوتی۔ صحیح، قصور اس کا بھی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی قصور آپ کا ہے، آپ اسے محبت نہیں دے سکے۔ صحیح، آپ بالکل اسے صحیح۔ کپڑے اچھے دیتے ہیں، کھانا اچھا دیتے ہیں، سارا اس کی تسلی کرتے ہیں، لیکن اس سب کے ساتھ فیلنگز، محبت، پیار، وہ ایک الگ بالکل شے صحیح، ہے۔ آپ خاتون کو کھانا نہ دیں وہ بھوکی رہ لے گی، صحیح، بڑا خوبصورت گھر نہ دیں وہ رہ لے گی، محبت دیں مر بے شک، جائے گی، آپ کے قدموں میں پڑی رہے گی۔ بے شک، بے شک، کیا خوبصورت آپ بات نے ہے۔ معاف کیا، اچھا کیا، چونکہ بنیادی غلطی آپ کی بھی ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ کیوں غلط کام کرتی ہیں؟ غلط کام کرنے والے جھوٹی محبت کا یقین دلاتے ہیں، مجھے تم سے بڑا پیار ہے، میں تمہارے لیے مر رہا، ہوتا کچھ نہیں۔ صحیح، وہ اس چیز کی بھوکی ہوتی ہیں، وہ دھوکہ کھا جاتی ہیں۔ کیا پریکٹیکل بات ہے۔ تو اللہ آپ اس سے واقعی محبت کریں، ایکٹنگ نہ کریں۔ اللہ کے نام پر اللہ نے ایک خاتون آپ پر حلال کر دیا، تو اسے استعمال کی چیز نہ سمجھیں، اس سے پیار کریں، اس سے محبت کریں، اسے چاہیں، دیکھیں وہ آپ کو کتنا ٹوٹ کر چاہتی ہے، کسی کا نام بھی نہیں لے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ اس پہ عمل کر لیں گے تو ان کا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، اور واپس آتے ہیں تو کچھ اور سوالیں شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 0333495521، اور آپ ہمیں اگر ای میل کے ذریعے اپنا سوال بھیجنا چاہیں almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ کوسچن کے آپشن میں جا کر سرچ کوسچنز کے ذریعے اپنے سوال کو ایک بار سرچ کر کے دیکھ لیں۔ اگر آپ کا موضوع پہلے ہی پروگرام کا حصہ بن چکا ہے تو آپ متعلقہ پروگرام میں اپنے سوال کا تفصیلی جواب سن سکتے ہیں۔ بصورت دیگر آپ اپنا سوال ہمیں سینڈ کر دیجئے، ہم اسے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ ناظرین محترم، آپ کے تمام بھیجے گئے سوالات اس ویب سائٹ میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ آپ انہیں نام، شہر یا موضوع کے اعتبار سے کبھی بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس ویب سائٹ میں قرآن کے آپشن میں جا کر حضرت جی کے اردو اور انگلش میں تراجم اور حضرت جی کی پنجابی اور اردو میں بیانیہ تفاسیر سے بھی فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی
ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ حضرت جی، اگلا سوال ہے ڈاکٹر عرفان صاحب ہیں اسلام آباد سے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب انسان کو دوزخ میں جلایا جائے گا تو روح اور جسم دونوں ساتھ جلیں گے۔ روح اللہ کی صفات میں سے ہے، روح کی اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ وہ کہتے ہیں کہ یقیناً وہ اصل نہیں ہوگی۔ یہی تو آزمائش ہے۔ آپ کسی کو ایک قیمتی ہیرا دیتے ہیں کہ اسے سنبھال کر لانا، صحیح۔ اب وہ آپ تک واپس آتے آتے اسے میلا کر دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، کونے کھدرے خراب کر دیتا ہے، تو واپس تو آئے گا، آپ کیا کہیں؟ جرم تو یہی ہے کہ یہ جو روح جو امر ربی سے تھی، تم نے اس کا لحاظ بھی، اسے بھی بگاڑ دیا، اللہ اکبر۔ اس میں بھی توڑ پھوڑ کر دی۔ یہی تو جرم ہے، اسی جرم میں تو دوزخ میں لوگ جائیں گے۔ اس پر کفر کی سیاہی مل دی، یا اگر کچھ چھوٹا موٹا ایمان لائے ہو تو پھر باقی ساری زندگی پر اس کو گناہوں کی غلاظت اس پر ملتے رہے۔ صحیح۔ تو یہی تو جرم ہے۔ روح بے شک اللہ کے امر سے ہے، لیکن اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تو نہیں ہے۔ صحیح۔ اللہ تو واحد ہے، لا شریک، وہ بھی صحیح۔ مخلوق۔ صحیح۔ کیسے پیدا کی؟ فرمایا یہ بات تم نہیں سمجھ سمجھ سکتے۔ ما بے شک۔ اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ بے انسانی شک۔ علم سے یہ بات بالا تر ہے کہ اس نے کیسے روح پیدا کی ہے جی، لیکن پیدا تو کی ہے تو مخلوق، جو باقی مخلوق کے ساتھ ہوگا روح کے ساتھ بھی ہوگا۔ دنیا میں بدن کو فزیکلی تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، روح پر دکھ کی کیفیت آتی ہے، بالکل ٹھیک۔ برزخ میں جب بندہ جاتا ہے تو مکلف بالذات روح ہو جاتی ہے، فزیکل تکلیف عذاب ثواب روح کو ہوتا ہے، بدن پر کیفیات آتی ہے۔ اچھا، قیامت کو دونوں برابر ہو جائیں گے، صحیح صحیح۔ بدن جتنا محسوس کرے گا اتنی روح بھی محسوس محسوس، دونوں برابر ہو جائیں گے۔ بالکل جنت کی لذتیں دونوں برابر محسوس کریں گے، دوزخ کی سختیاں دونوں، جدھر کوئی گیا دونوں برابر محسوس کرے گا، کیونکہ روح بالآخر مخلوق ہے۔ بالکل ٹھیک، خالق تو نہیں ہے نا۔ نہیں ہے، بالکل ٹھیک۔ اگلا سوال حضرت شامل کرتے ہیں، رابعہ سلمان ہے فیصل آباد سے۔ یہ کہتی ہے میری ایک سہیلی کی شادی ہوئی، اس کا شوہر 3 بہنوں کا بڑا اور اکلوتا بھائی ہے اور اپنی والدہ کے ساتھ رہتا ہے، جبکہ والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس لڑکے کی والدہ اور تینوں بہنیں صفائی کے وہم میں مبتلا ہیں اور بہو کو بھی اسی طرح صفائی کرنے پر اصرار کرتی ہیں۔ بعض اوقات اس کے لیے ان کا مطالبہ پورا کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس بات پر بے حد جھگڑا ہو چکا ہے، حتیٰ کہ والدہ اور شوہر 2 مرتبہ اس کی پٹائی بھی کر چکے ہیں، جبکہ وہ امید سے بھی ہے۔ اب وہ اپنے والدین کے گھر واپس آ گئی ہے۔ شوہر چونکہ گھر کا اکیلا مرد ہے، اس لیے نہ تو وہ گھر والوں کو چھوڑ سکتا ہے اور نہ ہی بیوی سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتا ہے، جبکہ والدہ اسے گھر میں رکھنے کو تیار نہیں۔ ایسی صورت میں کیا شوہر اسے الگ گھر میں رکھ سکتا ہے، حالانکہ گھر میں بھی اس کی اشد ضرورت ہے؟ گزارش یہ ہے، یہ خانگی معاملات ہیں اور ان میں ان چیزوں کو نہیں لانا چاہیے۔ اصولی بات تو یہ ہے کہ وہ جس طرح ماں کی خدمت اس کے فرائض میں ہے، بہنوں کی سرپرستی اس کے فرائض میں، اس سے زیادہ اہم بیوی کی ذمہ داری بھی اس کے فرائض میں۔ بالکل ٹھیک۔ خواتین میں بھی ایک کمی ہوتی ہے
عمر رسیدہ بیویوں کو وہم ہو جاتا ہے یہ ضرور کرنا ہے، یہ اگر اتنا بھی کریں وہ کرے نہیں اور ان کی ہاں میں ہاں ملاتی رہنا کہ یہ مجھے ضرور کرنا ہے، ابھی کرتی ہوں ہو جائے گا، کچھ تھوڑا بہت کر دیں تو ان کی تسلی ہو جائے۔ ہو جاتی ہے۔ یہ بھی تو فلیٹ انکار کرتی ہیں کہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ صحیح بالکل ٹھیک بات ہے۔ تو یہ نہیں کہ چھوٹے بچے کو اور بوڑھے آدمی کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں نا میرے پاس لوگ بچہ ضد کو، میں نے کہا بچہ نہیں، بڑے ضد کرتے۔ صحیح۔ وہ کہہ رہا ہے مجھے چاقو آپ کو لا دے، اب بھی آیا چاقو لے کے آتا ہوں، نہ دو یار، اسے اگلے لمحے بھول جائے گا۔ صحیح بات ہے۔ آپ کہو گے نہیں دیتا وہ بھی پکا ہو جائے گا، تو آپ کہتے ہیں یہ ضد کا ضد تو آپ کر رہے ہیں۔ آپ کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک بات، بالکل صحیح۔ اسے نقصان دہ ہے، آپ نہیں، لیکن آپ کہہ تو دیں کہ دیتا ہوں بیٹے ابھی لایا، وہ لانا بھائی چاقو بچے کو دینا، وہ 2 منٹ بعد وہ بھول گیا ہوگا۔ صحیح۔ یہ بزرگوں سے بھی رویہ رکھنا چاہیے۔ وہ کہہ رہے ہیں ایک کام ہو نہیں سکتا، لیکن کہنے میں کیا حرج ہے کہ میں یہ بھی کرتی ہوں، وہی ہو جائے گا، سارا کر لیتے تو جھگڑا نہ ہو۔ بالکل ٹھیک بات۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر یہ میاں کی ذمہ داری ہے، جتنا ضروری ہے والدہ کی خدمت فرائض میں سے ہے، بہنوں کی سرپرستی اس کے فرائض میں سے ہے، بیوی کی ساتھ حسن سلوک اور بچوں کو پالنا بھی اس کے اعلیٰ فرائض میں سے۔ بالکل ہر ٹھیک۔ ایک کا اپنا حق بنتا ہے، اس میں توازن رکھنا۔ توازن رکھنا چاہیے۔ امیر خان ہے ضلع چکوال سے، یہ کہتے ہیں حج کا مقصد جب اپنی اصلاح ہے تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ حج کرنے کے بعد بھی لوگ برائیوں میں مبتلا رہتے ہیں؟ بچے حج نہیں کرتے، نہ سیر سپاٹا کرتے۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ حج تو یہ ہے کہ آپ اس کے مفہوم سے واقف ہوں، ارکان سے واقف ہوں، آپ ایک قیامت کے منظر سے گزرتے ہیں، 2 چادریں کفن کی آپ کے بدن پہ ہوتی ہیں، ایک تہہ بند اور ایک اوپر، دونوں ان سلی، جیسے کفن ہی آپ نے اٹھ کر لپیٹ لیا۔ آپ اللہ واحد لا شریک کے حضور کا کھڑے ہو کر وعدہ کرتے ہیں لبیک یا اللہ میں آ گیا ہوں بس۔ اللہ اکبر۔ اب یہ کیفیت وہاں پہ آئے تو پھر حج اب ہے۔ اس کا کوئی سبحان مفہوم بھی اللہ، دل میں آئے نا، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اس کی شرائط پوری ہوں، ارکان پورے ہوں، اور یہ کیفیت بھی دل میں آئے کہ عرصہ معاشر ہے، میں اللہ کے روبرو کھڑا ہوں۔ جب آپ آ گئے تو پھر آپ جہاں بھی ہوں آپ اللہ کے پاس ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر آپ کو چوری، بدکاری، برائی کرنے کی کیا ضرورت؟ اللہ تو اکبر۔ یا آپ نے جھوٹ بولا، آپ وہاں گئے ہی نہیں، آپ صرف ایکٹنگ کر کے آئے۔ ایکٹنگ کر کے بالکل آ صحیح۔ گئے، یا ایک سیر سپاٹا ہو گیا، کچھ شہر دیکھ لیا، کوئی جگہیں دیکھ لی، کوئی لوگوں سے مل لیا، ہوائی جہاز کی سیر ہو گئی، آپ آ گئے، تو بھائی اس کا نتیجہ تو یہی ہوگا جیسے گئے ویسے آ گئے۔ ویسے آگے بالکل صحیح۔ عزیز جی، کافی سارے سوالات آج کے اس پروگرام میں بھی رہ گئے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں شامل کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 0333495521، اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ کوسچن کے آپشن میں جا کر سرچ کوسچنز کے ذریعے اپنے سوال کو ایک بار سرچ کر کے دیکھ لیں۔ اگر آپ کا موضوع پہلے ہی پروگرام کا حصہ بن چکا ہے تو آپ متعلقہ پروگرام میں اپنے سوال کا تفصیلی جواب سن سکتے ہیں۔ بصورت دیگر آپ اپنا سوال ہمیں سینڈ کر دیجئے، ہم اسے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ ناظرین محترم، آپ کے تمام بھیجے گئے سوالات اس ویب سائٹ میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ آپ انہیں نام، شہر یا موضوع کے اعتبار سے کبھی بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس ویب سائٹ میں قرآن کے آپشن میں جا کر حضرت جی کے اردو اور انگلش میں تراجم اور حضرت جی کی پنجابی اور اردو میں بیانیہ تفاسیر سے بھی فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین محترم، آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ لا